السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو آپ ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ آج کا دور اتنا تیز ہے کہ جہاں پہ صرف تعلیم کے ساتھ آپ اچھا روزگار حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گی، اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہوگا تو آپ کے بچے دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے اور احساس کمتری کا وہ شکار ہو جائیں گے۔ وہ دنیا میں اپنا نام، اپنا مقام پیدا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آج کا دور اتنا تیز ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہوتا۔ آپ کو دن رات اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، دو جابز، تین جابز آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس دور میں جس شخص کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ اپنے روزی روٹی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف تعلیم جو ہوتی ہے وہ رزق کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ رزق کا تعلق علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ہنر کے ساتھ بالکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے رزق کا بندوبست اس کا ہو سکتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو سپینڈ کر سکتا ہے۔ آج اگر ہم نوجوانوں کو دیکھیں تو ہزارہ نوجوان آپ کے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں اور باقی ایم ایس سی اور کئی آپ کے بیچلر ڈگریز لے کے نوجوانوں نے سیویاں بنائی ہوئی ہیں اور ایک مطلب کہ در کی جا کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ زیرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس صرف تعلیم ہے، ان کے پاس ہنر نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے گھر کا سٹکڑ چلا سکیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ہنرمند نوجوان جو ہوتا ہے، ایسا شخص جس کے پاس ہنر ہوتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، اس کے گھر کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ تو اصل بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ اچھی طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز کو اپنانا، سکلز کو حاصل کرنا، مہارتوں کو حاصل کرنا، مختلف کاموں کے بارے میں ہنر حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حکایت رومی سے اٹھاتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑا پسند آیا، میں نے پڑھا تھا یہ والا سوشل میڈیا کے اوپر واقعہ۔ تو ایک نحوی تھا، نحوی کہتے ہیں علم نحو کا، جس کو مطلب کہ عالم ہو، جس کو اس کے بارے میں بڑی جان پہچان ہو۔ تو وہ اس نے سفر کرنا تھا، کشتی کے اندر وہ سوار ہو گیا اور سمندر کے اندر کشتی چلا دی گئی۔ کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، تو بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ سفر ان کا جاری تھا۔ تو اس وقت وہ جو نحوی تھا اس نے ملاح سے سوال پوچھا کہ کیا تم نے علم نحو سیکھا کبھی یا سیکھنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس زندگی میں اتنا وقت ہی کبھی نہیں ہوا کہ میں علم نحو حاصل کر سکوں۔ تو نحوی نے آگے سے اسے بڑا جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر لی، آدھی زندگی اپنی برباد کر لی۔ اب وہ ملاح جو تھا وہ تو بالکل غریب سا بندہ تھا، بالکل مطلب کم عقل سا، تو وہ چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کی بات سن کے خاموش ہو گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سمندر کے اندر طوفان برپا ہو گیا، بڑی بڑی لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں وہاں کے اوپر۔ تو اب ملاح نے پوچھا، سبھی جو نوجوان یا جو بھی لوگ وہاں پہ کشتی میں سوار تھے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ اس وقت میرے بس سے باہر ہے کشتی کہ میں اسے کشتی کو کہیں پہ لے کے جاؤں، تو مجھے بتاؤ تیرنا آتا ہے؟ سبھی نے کہا تیرنا آتا ہے۔ اب اس ملاح نے نحوی سے پوچھا کہ کیا تمہیں تیرنا آتا ہے، تم نے تیرنا سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا تیرنے کی طرف، میرا تو خیال تھا مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں تو اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ علم نحو کو حاصل کرنے میں، کتابوں کو پڑھنے میں، کتابوں سے علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی گزار دی۔ تو ملاح نے آگے بہترین اسے جواب دیا کہ تم نے پھر ساری کی ساری زندگی تباہ کر لی، برباد کر لی۔ اس واقعے کو سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں صرف تعلیم کافی نہیں ہوتی، یا زندگی میں صرف جو ہنر ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ تعلیم اور ہنر یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں دونوں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور تعلیم کے ساتھ آپ ہنر حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک کہاوت ہے کہ سونے پہ سہاگا۔ تو جو شخص ہنرمند ہے اور تعلیم یافتہ ہے تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ ایسے شخص کو ہر کمپنی میں، ہر ادارے میں پریفر کیا جاتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جو صرف اور صرف تعلیم کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بات عرض کر چکا ہوں کہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہزارہ نوجوان جو ہے ڈگریاں لے کے رول رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مزدوریاں کرنے کے اوپر وہ مجبور ہیں لوگ۔ اصل بات کیا ہے، ساری زندگی
علم حاصل کرنے میں تعلیم کے اوپر لگا دی، ہنر حاصل نہیں کیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال آج کے دور میں بڑا ناگزیر ہو گیا ہے۔ کرونا کے ڈیز آئے، پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر اثر پڑا ہے، 2 ممالک کی اکانومی کے اوپر اثر نہیں پڑا، ایک چائنا کی اور دوسرا بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش یہاں پہ میں نے یہاں پہ مینشن اس لیے اسے کیا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فری لانسرز ہیں، وہ آن لائن اپنا کام کرتے ہیں۔ اب آن لائن کام کرنا جو ہے وہ فزیکل ورک کوئی نہیں ہوتا اس میں، تو آپ آرام سکون کے ساتھ اپنا کام کریں اور آپ آن لائن آسانی کے ساتھ آپ ارننگ حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے، چاہے وہ فری لانسنگ کی فیلڈ ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہے، چاہے گرافک ڈیزائننگ کی ہے، چاہے وہ آپ کے پاس کنٹینٹ رائٹنگ یا کوئی بھی فیلڈز ہے۔ یہ ڈیجی سکلز جو ہیں وہ آج کل آپ کو یہ ویب سائٹ مکمل طور پہ کورسز پرووائڈ کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ انرول کروائیں، وہ کورسز سیکھیں۔ یہ ایک ہمارا الگ سے انشاءاللہ اس کے اوپر میں سیشن کروں گا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا، یہ بہت بڑا کام ہو گیا عمران خان کی گورنمنٹ کے ہاتھوں سے، امید تو نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی جو ڈیسٹنی ہے، جو منزل ہے، اس کو یہ چینج کر کے رکھ سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال سکھائیں۔ اگر میٹرک کا بچہ ہے آپ کا، یا مڈل کا ہے یا انٹر کا ہے، تو اسے آپ نے موبائلس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں لیپ ٹاپس کمپیوٹرز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے انہیں آپ نے انٹرنیٹ کا کنیکشن انہیں لگوا کے دیے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں انفارمیشن اس کے بارے میں لے کے دیں، اسپیشلی طور پہ انہیں آن لائن کام کرنا سکھائیں۔ اگر میٹرک میں آپ کا بچہ ہے، آپ 2 سال اسے آپ دیتے ہیں، اگر ڈیلی کا 1 یا 2 گھنٹے، میں کہتا ہوں 2 گھنٹے بہت زیادہ ٹائم ہے، اگر صرف 1 گھنٹہ وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے فری لانسنگ سیکھتا ہے، اپنی ویب سائٹس بناتا ہے، یا پھر آپ کہہ لیں پورٹ فولیو تیار کرتا ہے فری لانسنگ کی، مطلب ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں، اپ ورک ہوتی ہے، guru.com ہوتی ہے، اس طرح کئی فائیور اور کئی مطلب ویب سائٹس ہیں، بے شمار آپ کی ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر وہ اگر آپ کے بچے آن لائن کام کریں گے تو وہاں سے ارننگ ہو سکے گی۔ اور انسان کو جب انسان پہلا 1 روپیہ